الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعاملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. کل کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے عذاب کے تعلق سے معمولی سی بات بتائی گئی. آج اس آیت مبارکہ کے اندر جو مومنین ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہیں جنت میں کیا کیا انعامات دیے جائیں گے اس کا ذکر آیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اللہ و رسول کا اور لائق کام کیے، یعنی نیک اعمال انجام دیے، باغوں میں جن کے مکانوں اور درختوں کے نیچے بہتی ہیں نہریں. ان جنتیوں کو آراستہ کریں گے اور پہنائے جائیں گے، وہ اس میں سونے کے کنگن، اور آراستہ کریں گے انہیں موتی سے، اور لباس ان کا ہے اس میں خالص ریشم کا بنا ہوا. جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، سونے ہیرا جواہرات سے جڑے ہوئے کنگن اور دیگر زیورات بھی پہنائے جائیں گے. یہ چیزیں حالانکہ دنیا میں حرام ہیں، لیکن جنت میں جس وجہ سے دنیا میں حرام قرارا گیا ہے، جنت میں اس چیز کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے نوازا گیا. ذہن نشی رہے کہ دنیا میں عورتوں کی طرح بن سور کر رہنا مردوں کی مردانہ وجاہت کے خلاف ہے. اگر آدمی عورتوں کی طرح سے بنے سورے تو پھر کیا لگنے لگتا ہے؟ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے. وہ مرد نہیں دکھتا، بیچ والا دکھتا ہے. اسی لیے زینت اور آرائش کی نیت سے اس کے اسباب و آلات کا استعمال مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا. اس لیے زیورات کا استعمال مردوں کے لیے ممنوع کر دیا گیا. سونے چاندی وغیرہ کے لباس میں ملبوس ہونا، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، اور سونے چاندی کا تخت، کرسی یا نشست گاہ بنا کر اس پر بیٹھنا، اور سونے چاندی کی مسہری بنا کر اس پر سونا، ہر دور میں یہ عام طور پر متکبرین اور مغرورین ہی کا طرز عمل رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے. آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں پیسے والے جن کے گھروں میں سونے کی کرسیاں ہیں، سونے کی کاریں ہیں، سونے چاندی کی مسہریاں ہیں. تو ان کا حال کیا ہے کہ ایک نمبر کے متکبر، مغرور. اس لیے اہل ایمان کو ان تمام باتوں سے اس لیے روک دیا گیا تاکہ وہ غرور و تکبر کا شکار نہ ہونے پائیں. غرور اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اب ان چیزوں سے روکا اس لیے گیا کہ کہیں تم متکبر نہ ہو جاؤ، مغرور نہ ہو جاؤ. اور کبھی بھی ان میں اپنے تعلق سے احساس برتری نہ پیدا ہو اور وہ طرفہ و تعالیٰ سے باز رہیں. جنت کا معاملہ کچھ الگ ہے. وہاں کسی جنتی کو غرور و تکبر کی ہوا بھی نہ لگے گی. وہ گھر اخلاص والوں، نیک نفوس کا گھر ہوگا. تو اب اگر وہاں جنتیوں کو سونا اور ریشم کے پہننے کی اجازت مل جائے تو وہاں کوئی مذموم اندیشہ نہیں. یہاں تو ہمارے دل میں خیالات آتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے. جب دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو یہ خیال ایک عام سی بات ہے انسان کے دل کے اندر. یا عہدہ مل جاتا ہے تب بھی یہ خیال آنے لگتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی ساری زندگی جو خلافت کی تو نہ تو اچھا لباس خود پہنا اور نہ ہی اپنے کسی عمال کو جو گورنر وغیرہ مقرر کیے جاتے تھے ان کو پہننے دیا، بلکہ یہاں تک تاکید کر دی کہ تم اپنے دروازے پر غلام نہیں رکھو گے تاکہ ضرورت مند آدمی اگر کوئی آئے تو فوراً تم سے مل لے. غلام کا کام کیا ہے؟ روک دینا. یہی وجہ رہی. جنت میں چوتھا انعام یہ ہوگا کہ ان کو پاکیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی اور حمد کرنے والوں کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَهُودُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُودُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
اور فرمایا جاتا ہے کہ وہ چلائے گئے پاکیزہ بات کی طرف، چنانچہ جب ان کی نگاہ جنت پر پڑے گی تو کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہدایت کیا ہمیں یہ، اور جب بہشت میں داخل ہوں گے تو یوں بول اٹھیں گے سب تعریف اس اللہ کو جس نے دور کیا ہم سے غم، اور جب بہشت کے مکانوں میں پھریں گے تو کہیں گے شکر اس اللہ کا سچا پایا ہم نے اس کا وعدہ۔ یا جنت میں پاکیزہ بات یہ ہوگی کہ لوگ فحش جھوٹ کچھ نہ ہوگا، کچھ نہ کہیں گے نہ سنیں گے، جو بھی کہیں گے یا سنیں گے وہ حق اور سچ ہوگی، اور انہیں راہ دی گئی مستحق حمد کی، یعنی انہیں جنت میں اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی، کیونکہ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی مخالفت پر مبنی ہو۔ وہ چلائے گئے پاکیزہ بات کی طرف اور راہ دی گئی مستحق حمد کی، ان فقروں کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اعزاز انہیں دنیا میں عطا کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ آخرت کے ان کے انعامات سے سرفراز کیے گئے۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے جو یہ جملے پیچھے کہے گئے کہ پاکیزہ بات کی طرف راہ دی گئی، حمد کی طرف راہ دی گئی، تو یہاں مراد جنت نہیں بلکہ دنیا ہے۔ جنت میں تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان جلوہ دیکھے گا، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لے گا، سب کچھ عیاں ہو جائے گا، اس کے بعد ناممکن ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرے اور اس کی حمد بیان نہ کرے، اور پھر وہ نفس جو رکھ کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ خواہشات الٹی سیدھی، جنت میں جانے کے بعد الٹی سیدھی خواہشات نہیں رہیں گی، کوئی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کمتر نہیں سمجھے گا، کوئی کسی سے جھوٹ مکر و فریب نہیں کرے گا، وہاں یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو ان باتوں سے مراد جو ہے وہ دنیا ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کی وہ کون سی پاکیزہ باتیں ہیں جن کی ان کو ہدایت کی گئی، اور رب حمید کا وہ کون سا راستہ ہے جس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ پاکیزہ بات کے تعلق سے اکثر مفسرین اس بات پر ہیں کہ دنیا میں جن اچھی باتوں کی ہدایت کی گئی وہ ہیں کلمہ شہادت ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور استغفار کرتے رہنا۔ ویسے پاکیزہ باتوں میں اللہ کا ذکر، مسلمانوں کو نصیحت اور انہیں دین کی تعلیم دینا، مومنوں کے لیے دعا، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے منکر سب ہی داخل ہیں۔ نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ اس امت کا یہ خاص اعجاز ہے، یہ پیدا ہی اس لیے کی گئی، ہم لوگ پیدا ہی اس لیے کیے گئے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کوشش کیجئے، اگر زیادہ تبلیغ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک نمازی تو لے کے آ سکتے ہیں، تاکہ حق کے تبلیغ کچھ تو ادا ہو۔ کسی کو برا کرتے ہوئے اگر دیکھیں آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ زبان سے کہہ کر روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے روکو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، سمجھ گئے؟ اور اگر یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھو۔ عارفین میں سے بعض نے کہا ہے پاکیزہ بات وہ ہے جو خالص دل سے صادر ہو اور خدا کی رضا کے لیے ہو۔ بعض دوسرے عارفین نے کہا ہے کہ پاکیزہ بات وہ ہے جو دعوے سے پاک ہو اور تکبر سے دور اور عجز و نیاز سے نزدیک ہو۔ بعض عارفین نے یہ بھی فرمایا کہ نیاز سے زیادہ کوئی راہ خدا سے قریب نہیں دیکھی اور کوئی آڑ دعوے سے بڑھ کر میں نے نہ پائی۔ ایسے ہی رب حمید کی جس راہ کی دنیا میں ان کو ہدایت کی گئی وہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت اور اس کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ دین اسلام میں داخل ہیں، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا اور دیکھا کہ مسلمان ہوتے ہوئے کہیں اور پہنچ گئے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ میں یہاں بیٹھ کے ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا، آئے دن خبریں اور نیوز سنتے رہتے ہیں، نام کے مسلمان لیکن پہنچے کہیں اور۔ اوپر اب تک جو بیان کیا گیا اس سے ظاہر ہو گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو کس
طرز عمل کو اپنانے پر مامور کیا گیا، اور پھر آخرت میں ان پر کیا کیا انعامات کیے گئے۔ ایمان والوں کی روش دنیا میں یہ رہی کہ وہ خدا کی راہ پر چلتے رہے اور خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت کرتے رہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ ایمان والوں کی۔ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ خدا کی راہ پر چلتے رہے اور خدا کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اس کے برخلاف کافروں کی یہ حالت تھی کہ وہ خدا کی راہ یعنی اس کی اطاعت سے لوگوں کو منع کرتے اور خود بھی اس پر نہیں چلتے۔ ان کا آگے کھلا ہوا ذکر آئے گا، جس کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی آیت میں ہوگا۔ تو اب ان آیتوں کے بعد اور اس ذکر کے بعد ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جو مومن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس طریقے پر ہم لوگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ شان یہ ہے ہماری، ہمارا طریقہ یہ ہے ہونا چاہیے، ہماری روش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، دین کے راستے پر چلیں اور لوگوں کو دین کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں۔ دین کا راستہ کیا ہے؟ اس نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس کو ادا کریں، جن سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یہ دین کا راستہ ہے۔ لیکن آج ہم اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر قائم رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو دین اسلام پر جائیں۔ مولا ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔